الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ اس موسم میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس موسم میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالب رک جا۔ اللہ کی طرف سے اس کے بہت سارے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی ملتی ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اس موسم میں نیک اعمال کا اجر و ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ روزہ دار جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جھوٹ، فحش گفتگو، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایسے ہی بندوں کے حق میں روزہ اور قرآن کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو جس نے ایمانی شعور و جذبہ، اللہ کی رضا اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، تو ایسے لوگوں کا یا ایسے بندے کا یا اس شخص کے اگلے اور پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان مبارک کی تمام فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق دیں، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، وہ پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، آمین۔ تو رمضان کے مسائل کے حوالے سے میں نے چند دروس یا چند لیکچر ترتیب دیے ہیں، جن میں سے پہلا لیکچر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ مبارک کے مسائل کے حوالے سے پہلا لیکچر روزہ اور روزے کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ روزہ جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں،
اس کے معنی ہے رک جانا۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے بات چیت سے رکے رہنے کی۔ تو یہاں بھی صوم کا مطلب جو ہے وہ رک جانا ہے، رکے رہنا ہے۔ تو صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں اور اس کے معنی ہے رک جانا۔ شریعت کے اندر روزے کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مخصوص اوقات میں مخصوص چیزوں سے مخصوص شرائط کے ساتھ رک جانا یا رکے رہنا، یہ روزے کا مفہوم ہے۔ روزہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اس میں ایک نیت ہے اور دوسرے ہے رکے رہنا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت روزے کی نیت سے کھا پی لیتا ہے تو اس کا کھانا پینا اس کی نیت ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نیت کا وقت جو ہے یہ طلوع فجر کے ساتھ یا اس سے پہلے رات کو پختہ ارادہ کر لینا، یہ اس کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے طلوع فجر کے ساتھ یا اس سے پہلے رات کو روزے کا پختہ ارادہ یعنی نیت نہیں کی، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعین روزے جیسے رمضان المبارک کے روزے ہیں یا نظر معین کے روزے ہیں، ان کی نیت زوال سے پہلے تک ہو سکتی ہے۔ ضروری چیزوں میں دوسری چیز ہے رکے رہنا، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسرے مفطرات جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے رکے رہنا، اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روزے کی اقسام، روزے کی اقسام میں فرض یا واجب روزے ہیں، نفلی یا مستحب روزے ہیں، حرام روزے ہیں اور مکروہ روزے ہیں۔ تو فرض روزے کے حوالے سے ہم آج کے اس لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرض روزے جو ہیں ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اگر کوئی شخص سستی، کاہلی اور نفس پرستی یا بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، وہ فاسق اور گنہگار ہے۔ فرض روزے ان کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے رمضان کے روزے، دوسرے ہیں قضاء روزے اور تیسرے ہیں نظر کے روزے۔ تو رمضان کے روزے ان کی فرضیت قرآن، حدیث، اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
نمبر 1 کلمہ کی شہادت، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 حج کرنا۔ اجماع امت میں آج تک کسی نے رمضان کے روزوں کا انکار نہیں کیا۔ روزہ کن پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے؟ اس بات پر اجماع ہے کہ روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جن پر فرض نہیں ہے ان کی تعداد 7 ہے۔ نابالغ بچہ، مجنون یعنی بے سمجھ آدمی، حیض و نفاس والی عورت، بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت، مریض، مسافر۔ اب ان 7 لوگوں کی جن پر روزہ فرض نہیں ہے ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے نابالغ بچہ۔ نابالغ بچے پہ روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ذمہ قضا ہے۔ اگر کوئی بچہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ حنفیہ، شافعیہ، حنبلیہ کے نزدیک بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کی عمر تک اگر وہ نہیں رکھتا تو پھر بچے کو مارنا مستحب ہے۔ البتہ مالکیہ کے نزدیک 7 سال کے بچے کو روزہ رکھنے کا حکم دینا اور 10 سال عمر ہو جانے پر اس کو روزہ نہ رکھنے پر مارنا یہ مستحب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے مجنون، بے سمجھ آدمی۔ ایسے شخص پر بھی روزہ فرض نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا جنون چلا نہ جائے، یعنی وہ صحیح نہ ہو جائے، اور ایسا شخص نہ ہی شرعی لحاظ سے روزہ رکھنے کا مکلف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اگر دن میں کسی وقت وہ شخص صحیح ہو جائے، اس کی جنونیت جاتی رہے، تو اس دن کے روزے کی قضا اس پر ضروری ہے۔ شافعیہ کے نزدیک اگر اس کی یہ جنونیت، اس کی یہ حالت اس کی کسی اپنی شرارت کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر اس پر اس دن کی قضا ضروری ہے۔ مالکیہ کے نزدیک اگر نصف دن یا اس سے کم وقت میں اس پر جنونیت طاری رہی ہو اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا ہو تو اس پر اس دن کی قضا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حیض یا نفاس والی عورت۔ ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جتنے روزے وہ اس حالت میں چھوڑے گی اتنے دنوں کی قضا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ نمبر 4 پہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت۔ اس بات پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس قدر سن رسیدہ ہو جائے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے
تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب روزہ جو چھوڑا ہے اس کا فدیہ ادا کرے یا نہ کرے، اس کے بارے میں کوئی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ حنفیہ، شافعیہ، حنبلیہ کے نزدیک ایسے مرد و عورت کے لیے فدیہ دینا ضروری ہے، اور مالکیہ کے نزدیک ایسے مرد و عورت کے لیے فدیہ دینا مستحب ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت۔ جبکہ ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنے سے خود اس کو یا اس کے بچے کو یا بچے اور عورت دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب جو روزہ وہ چھوڑے گی ان کی قضا یا فدیہ، اس کے بارے میں کوئی حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی عورت کے لیے قضا ضروری ہے، فدیہ ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اگر نقصان کا اندیشہ صرف عورت کو ہو یا عورت اور بچے دونوں کو ہو تو اس صورت میں چھوڑے گئے روزے کی صرف قضا ضروری ہے۔ لیکن اگر نقصان کا اندیشہ صرف بچے کو ہو تو پھر ایسی صورت میں قضا اور فدیہ دونوں ضروری ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حاملہ اگر روزہ چھوڑتی ہے تو اس کو فدیہ دینا ضروری ہے، اگرچہ نقصان کسی ایک کو ہو یا دونوں کو ہو۔ اور دودھ پلانے والی اگر روزہ چھوڑے گی تو اسے صرف قضا کرنا ہوگی، نقصان کا اندیشہ چاہے کسی ایک کو ہو یا دونوں کو ہو، دونوں صورتوں میں اسے صرف قضا ادا کرنی ہوگی۔ 6 نمبر پہ مریض، اس کے بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ تو مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر جتنے روزے وہ چھوڑے گا ان کی قضا اس کے لیے ضروری ہے۔ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ رخصت اس صورت میں ہے جب مریض کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اگر روزہ اگر اس کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک دائم المرض شخص یعنی دائمی مریض جو ہے اس کے لیے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے چھوڑنے پر اس کے لیے فدیہ ہے، وہ فدیہ ادا کرے گا۔ 7واں نمبر ہے مسافر کا، اور اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت 184 جس کا تذکرہ ابھی میں نے مریض میں آپ کے سامنے رکھا ہے، تو مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر جتنے روزے وہ چھوڑے گا ان کی قضا اس کے لیے ضروری ہے۔
سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور نہ رکھنا بھی. حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لہذا ان کے نزدیک رخصت پر عمل کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے. تو یہ وہ افراد تھے جن پر روزہ فرض نہیں ہے، اور روزہ نہ رکھنے کی صورت میں قضا یا فدیہ کا معاملہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا. اب اس لیکچر میں جو مطالعہ ہم نے کیا ہے اس کو ایک نظر پھر دیکھتے ہیں. روزہ کے بارے میں جانا اور اس کے بارے میں جو دو چیزیں ضروری ہیں، نیت اور رکے رہنا. روزے کی اقسام کے بارے میں جانا اور ان میں سے فرض روزوں کی اقسام جو ہیں ان کے بارے میں جانا، اور فرض روزوں میں رمضان کے روزے کو تفصیل کے ساتھ ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہے، ان میں روزہ کن پر فرض ہے اور روزہ کن پر فرض نہیں ہے. یہ پوری تفصیل جو ہے اس لیکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آئندہ درس میں یا آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ روزے کی بقیہ اقسام جو ہے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ